بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تک میرا سلام پہنچے۔ ہم آج اپنے دوستوں کے ساتھ ڈاکٹر احمد اعجاز کے کلینک میں سملیا ہومیوپیتھک کلینک ایبٹ آباد میں موجود ہیں، اور یہاں ہماری دوستوں کی ایک محفل چل رہی ہے اور ہومیوپیتھی پر چل رہی ہے۔ تو ڈاکٹر احمد اعجاز صاحب کی فرمائش پر میں آپ کے سامنے میازم کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پچھلے کئی ماہ سے میازم پر میں بہت سٹڈی کر رہا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میازم کے بغیر ہومیوپیتھک پریکٹس کا تصور محال ہے۔ میازم کی انڈرسٹینڈنگ اور یوٹیلائزیشن کے بغیر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھی میں کرونک امراض کا علاج کر سکتا ہے تو یہ اس کی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور دیکھیں، بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم علامات پر بالمثل دوا سلیکٹ کر کے دے دیتے ہیں تو میازم کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہی سوال آنیمن کے زمانے میں بھی اٹھایا گیا تھا، جبکہ آنیمن خود یہ لکھتے ہیں کہ میں جب بالمثل پر دعا دیتا تھا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، کچھ عرصے بعد وہ پھر اس مرض میں واپس آ جاتا۔ لہذا اس آبسٹیکل کو دور کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کہ مرض پھر کیوں واپس آ جاتا ہے، آنیمن نے 12 سال تک اس بات پر غور و خوض کیا، ریسرچ کی، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ اصل میں میازم ہیں جو کہ تمام بیماریوں کا اولین سبب ہے، مینٹیننگ کاز ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ 3 میازم، سورا، سائیکوسس اور سفلس دریافت کی اور اس کی ہمیں تھیوری دی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج جو ساتھی ہیں وہ میازم کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پہلے ڈاکٹر بادشاہ وحید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میازم کے بارے میں اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر مریض میں بلڈ پریشر، کولیسٹرول یا کارڈیو واسکولر کچھ پرابلم ہو تو اس میں کون سی میازم کارفرما ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں، جو خاص بات یہ ہے کہ ہمیں میازم کو سمجھنے کے لیے تینوں میازم کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے، یعنی سورا کی کیا کیا علامات ہیں، سائیکوسس کی کیا ہیں اور سفلس کی کیا ہیں۔ آگے مسئلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے پریکٹیکلی آج کل، تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ میازم کے کمبینیشن میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، جی ایچ ایلن کرونک میازم میں کہتا ہے کہ اکیلا کوئی میازم آپ کو پرابلم، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سورا اکیلا نقصان نہیں پہنچا سکتا، سائیکوسس اکیلا گہرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، سفلس اکیلا ہو تو اسے نمٹنا آسان ہے، بہت گہری پیتھالوجیکل چینجز نہیں لا سکتا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سورا جب سائیکوسس کے ساتھ مل جاتا ہے، سورا جب سفلس کے ساتھ مل جاتا ہے، یا جب یہ تینوں مل جاتے ہیں۔ اب آج کل مسئلہ یہ ہے کہ آلموسٹ سارے مریض جو ہیں وہ مکسڈ میازمیٹک سٹیٹ میں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیسیزز ہیں یا ایون امیون ڈیسیزز ہیں، ٹھیک ہے، ان ساروں میں یہ ان کا مکسچر ہے۔ اب یہاں ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اس وقت اس سٹیٹ میں جس میں مریض ہے اس میں ایکٹیو میازم کون سا ہے، اور ایکٹیو میازم اصولاً ایک ہی ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم۔
باقی ایک یا دو جو ہوتے ہیں وہ ڈارمنٹ حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا ہم نے سب سے پہلے اس ایکٹیو میازم کے اگینسٹ اینٹی میازمیٹک ریمیڈی دینی ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے اور اس میں گائیڈنگ سمٹمز آپ کو ملتی ہیں، بیماری کوئی بھی ہو، آپ اس میں سملیمم پر دوا دے دیں. میازم کو فی الحال بھول جائیں. ہاں، دوائی دیں، اگر وہ کام کرتی ہے پھر دوسری دوائی انڈیکیٹ ہوتی ہے، وہاں پر بھی گائیڈنگ سمٹم ہے، دوسری دوائی دے دیں، میازم کو بھول جائیں. ہاں، نو پرابلم. لیکن ہوگا کیا، آپ نے لیٹر سے پہلی پرسکرپشن دی، سملیمم پر مریض کو دوائی دی، اگلی دفعہ مریض کا آ کر کہتا ہے جی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک، آپ دیکھتے ہیں کیس وہی، آپ پوٹنسی بڑھا دیتے ہیں، پوٹنسی گھٹا دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، مریض پھر آ کر کہتا ہے جی کوئی فائدہ نہیں. اب آپ پریشان ہیں، یار سملیمم پر تو لیٹر سے پلسٹیلا بن رہی ہے، سملیمم پر تو اورومیٹ بن رہی ہے، آرنیکا بیلڈرونا بن رہی ہے، کام نہیں کر رہی. یہاں ٹائم ہے سوچنے کا کہ کیا کوئی میازمیٹک رکاوٹ تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو یہ سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہے بادشاہ وحید کا کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں میاز پر دوا دینی چاہیے یا اس کی جو کنڈیشن ہے اس پر، یہی آپ کا سوال ہے جی. اچھا، وہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، جب آپ کو گائیڈنگ سمٹم مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائٹل فورس اس حالت میں ہے کہ وہ سملیمم دیں گے تو وہ بیماری پر قابو پا لے گی، یا وہ جو سٹیٹ جس میں مریض ہے آپ کا انتخاب درست ہوگا، امکانات ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب میازم ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کی گائیڈنگ سمٹمز کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، گائیڈنگ سمٹمز غائب ہوتے چلے جاتے ہیں اور مریض ویگ سمٹمز پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. ویگ سمٹمز کیا ہے؟ جی مجھے سر میں درد ہے، یہ تو ایک بیس سمٹم ہو. آپ پوچھتے ہیں جی کس وقت ہوتا ہے؟ وہ جی کچھ نہیں کہہ سکتے، بس ہوتا رہتا ہے. جی کدھر ہوتا ہے؟ وہ جی سارے سر میں ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ جی کہتا ہے جیسے سب کو ہوتا ہے، رات کو ہوتا ہے، ایک دن کو ہوتا ہے، جی کوئی ٹائم پتہ نہیں. اب آپ بتائیں کیا اس میں آپ دیں گے؟ کھانے پینے میں آپ جاتے ہیں، کھانے جی آزما جی ٹھیک ہی ہے، کیا پسند ہے کیا؟ جی سب چیزیں پسند ہیں، جی میٹھا بھی کھاتا ہوں، جی نمکین بھی کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پیاس کیسی ہے؟ جی لگتی ہے. اور کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، بس مجھے سر میں درد ہے. بات آ گئی نا وہاں پہ. اب آپ کیا دیں گے؟ دس از کالڈ ویگ سمٹمز. آپ کو گائیڈنگ سمٹم نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کہ میازم جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے اس نے وائٹل فورس کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ گائیڈنگ سمٹم جو ہے پروڈیوس کر سکے. لہذا جب آپ کو گائیڈنگ سمٹمز نہیں ملتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میازم ایکٹیو ہے. اینٹی میازمیٹک دوا دینے کی ضرورت ہے. اور اینٹی میازمیٹک دوا جب درست دی جائے گی تو وہ کیا کرے گی؟ اینٹی میازمیٹک دوا اگر درست ہوگی تو وائٹل فورس گائیڈنگ سمٹم پروڈیوس کرنا شروع کر دے گی اور آپ اس سملیمم پھر جائیں گے جو پہلی سملیمم سے مختلف ہوگا. اچھا، یعنی جس کو بعض اوقات مریض ایگریویشن کہتے ہیں کہ میری کمپلینٹ دوسری ہو گئی یا تکلیف تھوڑی بڑھ گئی یا مرض کی نوعیت تبدیل ہو گئی. نہیں، دیکھیں ایگریویشن اور چیز ہے. ایگریویشن اور وہ ہے کہ آپ کا انتخاب دعا درست تھا تو ایگریویشن ہو گئی، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں میں میازم کی بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میازم کو آپ نے کس وقت دینا ہے، اس کا کون سا ٹائم ہے جب آپ نے اینٹی میازمیٹک دعا دینی ہے. جارج وتھالکس ایک جگہ اپنے وہ لیکچر میں کہتا ہے کہ ایک پیشنٹ تھا، ہم نے اس کو سلیشیا دی، سمٹمز پر دی، کام نہیں بنا. پھر دوبارہ ہم نے کیس لیا تو کلکیریا کار دی، کام نہیں بنا. تو پھر ہم نے کہا یار اس کا دیکھو یہ تو کوئی اینٹی میازمیٹ، اور میڈورائنم آئی، پھر میڈورائنم دی. اس کے بعد پچھلی دوائیوں کا راستہ کلیئر ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے میازم کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اس وقت نسل انسانی میں کون سا میعاد سب سے زیادہ ایکٹیو ہے؟ یہ کمبینیشن میعاد کا. زبیر مغل صاحب کا سوال ہے کہ اس وقت نسل انسانی میں سب سے زیادہ کون سا میعاد ایکٹیو ہے. دیکھیں جی، اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں
اور جتنی بھی کمپلیکس بیماریاں آ گئی ہیں اور آ رہی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سائیکوٹک میاز جو ہے ہمیں ایکٹیو نظر آتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی جب ٹیوبر میاز میں سوڈوسورک جس کو میاز کہتے ہیں، یہ جب سائیکوسس کے ساتھ ملتا ہے تو تباہی لاتا ہے بہت زیادہ. اور یہ دیکھیں ٹی بی دبا دی گئی تھی کسی زمانے میں، اور آگے یہ میاز بھی شب. اب دیکھیں میاز کیا ہے. آنیمن کہتا ہے کہ آپ ایک بندے کو گنوریا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی غیر صحت مندانہ سیکسول ایکٹ کیا. اب یہ گنوریا ہے، سائیکوسس نہیں ہے. کیا ہے، آپ کے یورینری ٹریک کی انفیکشن ہو گئی، یو ٹی آئی ہو گیا، جو بھی ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو ان ٹریٹڈ ان ٹچ چھوڑ دیا جاتا تو کچھ بھی نہ کہتا. ہاں، مریض نے کچھ عرصے بعد خود بخود ٹھیک ہو جانا تھا، لیکن ہوتا کیا ہے، جب اس کا خارجی علاج کیا جاتا ہے، لوکل علاج کیا جاتا ہے، تو پھر یہ سپریس ہو جاتا ہے. گنوریا جب سپریس ہو جاتا ہے تو سائیکوسس میاز میں جنم لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ایک منٹ آپ کوشچن رکھیں. گنوریا جو ہے ایک لوکل ڈیسیز ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، لیکن سائیکوسس ایک سسٹمک ڈیسیز ہے. پورے جسم انسانی کا جب گھیراؤ کر لیتا ہے تو سائیکوسس بنتا ہے. جی آپ کا سوال. میرا ضمنی کوشچن یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ گنوریا کو دبایا گیا تو سائیکوسس ڈیولپ ہو گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر ہانیمن زندہ ہوتا اور یہ میازم پہ کام کرتا اور بھی کرتا تو میرے خیال سے ابھی تک میازم کی تعداد بڑھ جاتی، کیونکہ آج کل بہت سارے ڈیزیزز ایسے ہیں جو سپریس ہو رہے، ویکسینیشن کی طرز میں، بچوں کو قطرے پلانے کی طرز میں، ایچ آئی وی کی ٹریٹمنٹ کی طرز میں، یعنی نئی امراض آ رہے ہیں اس کو دبایا جا رہا ہے. تو کیا جس طرح سے گنوریا کی سپریشن سے وہ ایک میازم ڈیولپ ہو گئی، تو اس طرح اتنے امراض کے سپریشن کے بدلے میں کچھ میازم ڈیولپ نہیں ہو گئی ہوگی؟ جی آپ کا اچھا سوال ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سے زیادہ 13 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ میازم لوگوں نے بنا لیے ہیں یا انٹرپریٹ کر لیے ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا آنیمن نے کہا کہ بنیادی میازم 3 ہی. اب کوئی ایسا سیٹ آف سمٹمز یا کوئی ایسا کریٹیریا ہمارے پاس سامنے آئے جس کو یہ تینوں میاز جس کا احاطہ نہ کر سکتے ہوں تو ہم کہہ دیں گے چوتھا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ اب تک جتنی بھی بیماریاں اور ان کی آگے جو جس کو کہتے ہیں پیتھالوجی جو ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو سمپٹومیٹالوجی جو ڈیولپ ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے آن دا ریکارڈ، ایون اپ ٹو کینسر، سمپل ایج سے لے کر کینسر تک، اور سمپل سر درد سے لے کر آٹو امیون ڈیسیزز تک، ٹھیک ہے، جتنے بھی سنڈرومز ہیں سب کے سب، وہ سب کے سب یہ تینوں میاز کور کر رہے ہیں. تو ہم چوتھے میاز پر کیسے جائیں؟ ٹیوبر میاز میں ہے، وہ بعد میں آیا، اس کو کہتے ہیں جیسے میں نے کہا سوڈوسورک میاز میں، جس میں سورا اور سفلس کی کمبینیشن ہے، تو اس کو ٹیوبر میاز کہہ دی ہے. لیکن جو بھی ہمیں سائن سمٹم ملتے ہیں، جو بھی مریض کی ریکارڈ میں جو بھی اس کے پیتھالوجی جس طرح بھی ڈیولپ ہو جائے تینوں لیول پر، فزیکل، ایموشنل اور مینٹل، وہ سب کے سب یہ تینوں میاز کور کر رہے ہیں. تو اس لیے اب تک ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی اور میاز بھی ہوتا. جس میاز پر بھی ہم جاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا جی یہ اپنا کینسر میاز میں، اور یہ ٹائیفائڈ میاز میں، ٹھیک ہے، اور یہ لیپرسی میاز میں، اور یہ بہت سارے میاز بنائے، وہ سب کے سب ان تینوں میں کور ہو رہے ہیں. تو اس لیے وہ ٹھیک ہے، آنے میں اگر کوئی اور دے کر گیا ہوتا تو اس پر بھی بات ہو جاتی، لیکن وہ دے کر تو 3 ہی گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ورلڈ ان 3 میاز کے جو اس کی یوٹیلائزیشن کر رہی ہے اس پر بہت ٹھیک کام ہو رہا ہے اور سیٹسفیکٹری ریزلٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو کسی مریض میں صرف 16 ہے،
ट्यूबर मियाज्म है तो उसको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है या उसमें भी मेडिसिन की रेंज बढ़ती जा रही है? डॉक्टर बादशाह वहीद का ये सवाल ही बहुत अच्छा है। देखें, बुनियादी बात यह है कि हर होम्योपैथिक रेमेडी किसी न किसी हवाले से किसी म्याद को पार्शली रिप्रेजेंट करती है। हर रेमेडी में तीनों म्याज की अलामात मौजूद होती। वो हैविंग सेड ऑल दैट, इसके बावजूद कुछ सरकर्दा दवाएं हैं जो साबित हुआ है कि वो उनमें ख़ास म्याज़ की जो अलामात हैं वो ज़्यादा हैं। और इसकी लिस्ट दी हुई है मटीरियल मेडिका में, कैटेगराइज किया गया हुआ है, एंटीसोरिक रेमेडीज़, एंटीसाइकोटिक रेमेडीज़, एंटीसिफ्लाइटिक, वो लिस्ट मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद जैसे कुछ नुमाइंदा दवाइयाँ हैं जिनके मुकाबले में अभी तक जो हमारे तजर्बात गुज़रे हैं उसमें उनके मुकाबले में उस म्याज़ की कोई दूसरी दवा नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर साइकोसिस पे जब हम जाते हैं तो मेडोराइनम और थूजा के मुकाबले में और कोई दवाई टॉप पर नहीं आती। इस तरह सिफिलिस म्याज़ में सिफलिनियम है, मर्क्यूरस है, नाइट्रिक एसिड है, कोई दवाई नहीं आती। सोरा है, सल्फ़र है, कल्केरिया कार्ब है और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ठीक है। और इन दवाइयों का जो मुकाम है वो सबसे बढ़कर है। और फिर इस तरह होता है जब आप कोई केस में जब स्मिलिमम का इंतखाब करते हैं तो असूल ये है कि अगर आपकी बिलमिसल दवा उस एक्टिव म्याज़ का अहाता कर रही है, उसको कवर कर रही है जिसमें मरीज़ इस वक्त मौजूद है, तो आपका इंतखाब दुरुस्त है। अगर आपकी दवा उस एक्टिव म्याज़ को कवर नहीं करती तो इम्कान गालिब है कि पैलिएशन होगी, क्योर नहीं होगा। बरार साहब, आप ये बताएं कि कुछ लोग डॉक्टर जो है बड़े नाम है पाकिस्तान के, वो ये है कि शुरू में जब भी कोई मरीज़ आता है तो सोरा सिफिलिस साइकोसिस की बुनियाद पे कुछ डोजेज जो है मरीज़ों को दे देते हैं। क्या ये साइंटिफिकली है या अगर उनसे बात करें तो कहते हैं जी मेरा तो तजर्बा है, हमें तो किसी की तजर्बे को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी ये बात ठीक है? आपका सवाल मुकम्मल हो गया, थैंक यू। देखें जी, मैंने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक ये प्रेस्क्रिप्शन होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी से मेल नहीं खाती। J.H. एलन ने यही कहा है क्रोनिक डिसीज़ में, जेम्स टेलर कैंट ने यही बात कही है। कैंट ने तो यहाँ भी लिखा है कि आपके पास एक पेशेंट आता है और आप देखते हो कि जुमला शिकायत के अलावा उसकी फैमिली में टीबी है, तो आप ट्यूबरकुलिनियम दे देते हो। कहता है ये बिल्कुल गलत करते हो। आपको तो जिस स्टेट में मरीज उस वक्त है, जिसमें वो आया है, आपको तो उसके मुताबिक दवा देनी चाहिए थी। अगर वो दवा काम नहीं करती या कोई दूसरी तीसरी दवाई काम नहीं करती तो देन आप मजबूर होते हैं, तो आप जैसे मैंने अभी मियाज़मेटिक दवाइयों के बारे में कहा है, तो फिर उस वक्त आप ट्यूबरकुलिनियम दे सकते हैं। लेकिन उस टीबी के नाम पर ट्यूबरकुलिनियम देना, सिफिलिस के नाम पर सिफलिनियम देना या गोनोरिया के नाम पर थूजा या मेडोराइनम तजवीज़ कर देना असूलन गलत है। ये बात है। तो आपको बिलमिसल पर या स्टेट पर पहले दवाई देनी चाहिए। जब आप देखें बिलमिसल काम नहीं करती तो फिर आप सेकंड लाइन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पर आएँ। तो मतलब ये है डॉक्टर साहब, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी का कोई डिजीज़ पॉजिटिव है, ट्यूबरकुलोसिस, साइकोसिस वगैरह कुछ भी है, तो अगर मरीज में सिम्टम नहीं है तो हमको इग्नोर करना चाहिए। मरीज में सिम्टम टीबी के नहीं है, टीबी की नहीं है या उसकी नहीं। देखें बात ये, आप मरीज आपके पास किस लिए, वो आपके पास इसलिए तो नहीं आया वो आपको बताया जी मेरे घर में टीबी है मुझे दवाई दे दे, नहीं। मरीज को कुछ सेट ऑफ कंप्लेंट्स होगा, चाहे उसको सर दर्द है, मैदे का है, जोड़ों का दर्द, जो भी है, ठीक है ना। आपने पहले मरीज का केस टेकिंग करनी है, सारे सिम्टम्स लेने हैं, तरीकाकार सिम्टम के बाद उनके आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है जी। और उसमें गाइडिंग सिम्टम आपने सेलेक्ट करने हैं, जो फिर रिपर्टलाइजेशन करनी है, उसमें जो दवाया 1 2 3 आती हैं उसका कंपैरेटिव स्टडी करनी है मटीरियल मेडिका में, और जाकर आपने एक दवाई देनी है। ये तो एक मारूफ तरीका है ना। आप ऐसा ही करें। मैं बार जब तक आपको पेशेंट में गाइडिंग सिम्टम मिलते हैं
آپ ان کے مطابق چلتے جائیں، بیان کو بھول جائیں. لیکن مجھے پتہ ہے اور آپ کا یہ تجربہ یہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا اگر اس کے اندر میاز موجود ہیں تو وہ رکاوٹ بنے ہی بنے گی آپ کی سمیلیمم میں. حال کرونک ڈیسیز میں ایکیوٹ کی بات الگ ہے، آپ مجبور ہو جائیں گے اینٹی میازمیٹک دوا دینے پر. ایک دعا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا جو نسخہ ہے وہ کام کر جائے، آپ نے کلکیریا کارب دی لیٹر سے اور کلکیریا کارب نے کام کر دیا، نیچے سے جا کر لائکو انڈیکیٹ ہوتی ہے لیٹر سے، آپ لائکو دیتے ہو 1 2 3 4 دفعہ دیتے ہو، کام نہیں کرتی. اب یہاں اسٹیکل آ گیا، اب آپ نے دیکھنا ہے یہاں سورا ہے، سائیکوسس ہے، سفلس ہے، کون سا ہے، اور آپ کو لازمی وہاں پر اینٹی میازمیٹک دوائی دینی پڑے گی، تب آپ کی لائکو کام کرے گی یا کلکیریا کارب کام کرے گی یا کوئی بھی دوسری کاسٹیکم بیلڈون جو بھی کہہ لیں. یہ بات ہے. یعنی گائیڈنگ سمٹمز کے موجود ہونے کا یہ ایک دلیل ہے کہ وائٹل فورس اس قابل ہے کہ وہ آپ کی سمیلیمم پر رسپانس دے سکے، رد عمل دے سکے. اور جوں یہ بات بہت خاص ہے. دیکھیں نا ہمارے پاس کئی دفعہ کہتے ہیں جی کس مرض کا آپ کے پاس علاج ہے، فلاں مرض کا علاج ہے یا نہیں ہے. جارج ویتھالگس کہتا ہے اٹ از ناٹ دا ڈیسیز وچ از کیوریبل اور ناٹ، اٹ از دا پیشنٹ وچ از کیوریبل اور ناٹ. آپ کسی ینگ بندے میں کینسر تک ٹھیک کرنے کے امکانات ہیں، لیکن کسی بابے کی 80-90 سال والی کی ہو سکتا ہے آپ کی کھانسی اس کی نہ ٹھیک کر سکیں. کیوں؟ بیکاز دی پیشنٹ از انکیوریبل. اور دیکھیں جو پیتھالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، ایڈوانس ہوتی جائے، گائیڈنگ سمٹمز اسی قدر ایلیمینیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ گائیڈنگ سمٹمز کا کم ہونے کا مطلب ہے کہ میاز زیادہ ہیوی ہوتے چلے جا رہے ہیں اس انڈیویجول پیشنٹ پہ. اور اس کو میاز کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ الٹیمیٹلی اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈیتھ ہے. میاز ہمیں موت کے رستے پر لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہے. اس کے مقابلے میں وائٹل فورس ہے جو ہمیں زندگی کی طرف لانا چاہتی ہے، اور یہ کشمکش 24 آورز رہتی ہے، ساری عمر چلتی رہتی ہے اندر. ہمیں بعض دفعہ پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا. اور یاد رکھیں جب وائٹل فورس کو کسی دوائی کی ضرورت نہ ہو تو وہ خود ہی اپنا کام کر کے تو بیماری کھلاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت اچھے پوائنٹ کی وضاحت کر لی، یعنی بہت زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ایبٹ آباد آیا ہوں ڈاکٹر احمد اجاز صاحب کا جو سیمیلیا ہومیو کلینک ہے، اس سے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ہومیوپیتھی کے حوالے سے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ 200 سال سے زیادہ اس کا ہو گیا ہے، اور دن بدن لوگوں کا رجحان اس طرف آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. بہت ساری ایسی تکلیفیں ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس سائڈ پہ جاؤں. زیادہ لوگ جو ہے ایلوپیتھک سائڈ پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں اس پہ. پھر جب کسی ہومیوپیتھ کے پاس آتے ہیں تو پھر اس سے ٹائم پوچھتے ہیں، میرا تکلیف جو ہے کتنے ٹائم میں اچھا ہوگا یا یہ کتنا ٹائم لے گا. تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ علاج اسی طریقے میں ہے، لیکن آپ صرف جس ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا تو سارا اپنا جو ڈیٹیل آپ دیتے ہیں اس کو، تو اسی حوالے سے میں تھوڑا اس کو بڑھا دیتا ہوں. اس میں
کوئی ایک بیماری نہیں ہے کہ اس کا علاج اس میں ہے. آپ کو جو بھی یعنی کسی کو جو بھی تکلیف ہے اس حوالے سے وہ ہومیوپیتھک علاج بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. میرا اس میں بہت یعنی اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ کرانک بہت سارے ایسے کیسز اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. کسی کو کرانک یعنی مزمن یا ایسی بیماری ہو جو نہ ٹھیک ہونے والی ہوں تو وہ اسی علاج سے اس کو شفا ہو سکتی ہے. تو ٹائم ضائع کے بغیر اس سائٹ پہ اگر وہ اپنا علاج شروع کر دے تو اس کو بہت فائدہ ملے گا. اس حوالے سے بہت یہ ٹائم لینے والی جو سسٹم ہے ہومیوپیتھک کا، یہ فرض کرے ایک بندے کو ایسی بیماری ہے کہ وہ لا علاج اس کو سمجھتے ہیں، گردے کی ہے، کڈنی فیلر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، تو وہ اس سائٹ پہ آ کے اپنا علاج بہت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو اس میں شفا مل سکتی ہے. تو بہت شکریہ. اپنی پریکٹس میں جو بھی روزمرہ آپ مریض دیکھتے ہیں جی، تو سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ کس قسم کے کیسز میں زیادہ مشکل پیش آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. میرے پریکٹس میں زیادہ تر کیسز جو آتے ہیں وہ کڈنی ڈیزیز پہ، مجھے بہت 20 سالوں سے میں اس پہ کام کرتا ہوں، تو رینل فیلر اور زیادہ کیسز کڈنی سٹون، انفیکشن، نیفرائٹک ڈیزیز، اس پہ مجھے کافی اس کے کیسز مجھے جتنے بھی آتے ہیں تو کیوریبل ہوتے ہیں، وہ بس کیور ہو جاتے ہیں. مشکل جو ہے وہ جیسے ابھی آپ سے ملاقات ہوئی کافی عرصے سے، یہ جو میزم کی بات آپ کر رہے ہیں، تو میزم جو ہے وہ بہت زبردست یعنی ایک ایسا طریقہ آپ نے ابھی ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیا ہے. یہ اس پہ ہم کافی عرصے سے بہت سارا اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھے تھے. تو مشکل کی بات آپ نے کی کہ کون سے کیسز ہمیں مشکل ہمیں وہ کیسز ہوتے ہیں جب مریض اس میں کوآپریٹیو نہیں ہوتے. جی صحیح. باقی جو بھی مریض آتا ہے خواہ وہ کڈنی کا ہو، ہارٹ ڈیزیز کا ہو، لیور کا ہو، مائنڈ کا ہو، مینٹلی اس کو کوئی، تو اکثر وہ ٹھیک ہو جاتے. لیکن جو مریض کنٹینیوسلی آپ سے پھر رابطہ رکھتے ہیں، آپ سے وہ صحیح طریقے سے پوچھتے ہیں، تو یہ طریقہ علاج جو ہے اس میں ڈیٹیل سے جب ہم کسی مریض کا کیس ہم لیتے ہیں تو جب مریض کوآپریٹیو ہو یعنی وہ آپ کی بات اس کو سمجھتا ہو، اس کو آپ ٹائم دیتے ہو کہ اس ٹائم پہ آؤ، دوائی ٹائم سے لیتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کیور نہیں ہوتا. جی. تو اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ سپوز میدا کی، گردہ کی وغیرہ آپ نے کیا، آپ کی اس میں زیادہ مہارت حاصل ہے،
تو یہ آپ کی ادویات بھی ایسی رہتے ہیں کہ اس کو بھی سال سال کھانی پڑتی ہے، یا اس کو مخصوص وقت میں 1 مہینہ 2 مہینے مریض کا علاج کر کے پھر اس کو میڈیسن کو آپ ڈسکنٹینیو کر لیتے ہیں، یعنی پیشنٹ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے یا پھر آپ کے ساتھ یعنی وہ علاج کرتا رہتا ہے ساری عمر؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ڈاکٹر بادشاہ واحد صاحب. جو بات آپ نے کی ہے کہ ایک مریض جو ہے 8-10 سال کوئی اپنا علاج کرتا ہے گردے کا یا معدے کا یا جو بھی ہے، اکثر مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں کہ وہ ایک فائل لے کے آتے ہیں اور اس میں وہ بہت ساری دوائیاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ریگولر کہانی ہے، جاری رکھنا ہے. میں اس کو کہتا ہوں اگر علاج آپ کو کرنا ہے تو اس کو بند کرنا ہے. جی. اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ایسی دوائیاں ہیں کہ ہم اس کو جب وہ دیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم کرتے ہیں اور بالکل ایک وائٹ پیپر کی طرح ہم سٹارٹ لیتے ہیں. پھر آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے، تو ہر مریض کا جب 10-12 سال کا وہ تو بہت کرانک ہوتا ہے، تو اسی حساب سے پھر ٹائم لیتا ہے. اگر ایک مریض کی بیماری ایسی ہے کہ اس پہ بہت ساری لیئر آ چکے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک لیئر کو ختم کر کے جو طے ہوتے ایک کے پیچھے دوسرے سپریشن، تو وہ سارے تب نکلتے جب سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہم دوائی دیتے ہیں. تو بعض مریض جو ہے 2 مہینے بھی لے سکتے ہیں، بعض 4 مہینے بھی لے سکتے ہیں، بعض سکن ڈیزیز یا کوئی ایسی بیماری وہ سال بھی لگ سکتا ہے. تو اگر اس کے بعد وہ بالکل ہومیوپیتھک ادویات سے بھی آزاد ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل. اور بعض کیسز میں ایسے ہے کہ مریض جو ہے چند خوراکوں سے بھی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے مستقل بغیر دوائی کے، پھر وہ دوائیاں نہیں لے سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بادشاہ وحید آپ سے سیمیلیا ہومیو کلینک ایبٹ آباد ڈاکٹر احمد اجاز کی کلینک سے آپ کو مخاطب ہوں، اور ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو اسی کے بارے میں جو کویشچن ہوں گے، اور عوام میں ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں جو ایمبیگوٹیز ہے اسی حساب سے کچھ سوالات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں عوام کے ذہنوں سے. تو ڈاکٹر صاحب اگر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، ایک ہومیوپیتھی کے بارے میں جو غلط خبریں آتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات میں اسٹیرائڈ استعمال ہوتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر بنارس خان صاحب نے بہت بنیادی اور ہومیوپیتھک علاج کے راہ میں ایک بڑی ریکارڈ جو عوام کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج میں اسٹیرائڈز ہوتی ہیں. اس کا بہت سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اسٹیرائڈ سے پہلے لوگ ڈرتے کیے ہوئے. اسٹیرائڈ بہت زیادہ اگر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق بھی استعمال کی جائے تو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. کڈنی فیلیور کرتی ہے، لیور کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، جوائنٹس کو خراب کرتی ہے، یعنی ہماری امیون سسٹم کو تباہ کر لیتی ہے. اس سے ہم بالکل ایگری کر لیتے ہیں. مگر جہاں پر ہم ایگری نہیں کرتے تو وہ یہ ہے کہ اسٹیرائڈز بیسیکلی انگریزی ادویات کا ایک سیٹس ہے جس کو ہم ڈیلٹا کارٹل، سالوکارٹیب کا، بیٹامیتاسون، ڈیکسامیتاسون، جس طرح یہ سارے سکن کے لوشنز انگریزی ادویات کے ہے، بیٹنویٹ وغیرہ، اس میں بیٹامیتاسون وغیرہ کمبینیشن آپ کو ملتے رہیں گے. یا آنکھوں کی جتنے ادویات ہیں آنکھوں میں امراض میں ڈالنے کے لیے، کانوں میں، سکن ڈیزیز میں، جوائنٹس میں جتنے بھی ٹیبلٹس وغیرہ عارضی افاقہ کے لیے دیتے ہیں تو وہی اسٹیرائڈز ہے. اور اسٹیرائڈز بیسیکلی انگریزی ادویات ہے. تو ہومیوپیتھک ادویات سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے.
ہومیوپیتھک ادویات اور انگریزی ادویات ایک ڈفرینٹ فارماکوپیا سے تیار ہو جاتی ہیں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انگریزی ادویات کو ہومیوپیتھک ادویات میں ملا لی جائے۔ تو جب دوا ہومیوپیتھک نہیں ہے، انگریزی دوا ہے، اور اس کا الزام ہومیوپیتھی پر آ جائے، تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یہ سفید جھوٹ ہی ہے، اور اس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ بالکل من گڑت بات ہے۔ عوام اس قسم کی پروپیگنڈوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پروپیگنڈوں سے بچنا چاہیے اور اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت۔ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار میرے پاس ایک مریض آیا تھا، گھٹنے کے درد تھے اس کو میں نے روسٹاکس 1 میں 3 خوراکیں دی، تو دوسرے دن پھر آ گیا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہا کہ آپ نے مجھے اسٹیرائڈس تو نہیں دیے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے میں کل دوائی لے کر گیا ہوں تو مجھے آج صبح آرام ہے، تو یہ تو اسٹیرائڈس ہی ہوں گے جو فوری آرام دیں گے۔ جی تو میں نے اسے کہا جی میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو دوائی آپ پاس باقی بچی ہوئی ہے اس کو NIH میں جا کر ٹیسٹ کراؤ، تو کو پتہ چل جائے گا اسٹیرائڈز ہیں یا نہیں۔ پھر میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں کوئی اسٹیرائڈز نہیں ہے، اور دوائی کو سیدھا جا کر چیک کرا دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دواؤں سے بہت دیر سے آرام آتا ہے۔ جی بہت دیر سے آنا ضروری نہیں، فوری آرام بھی آتا ہے اور پرفیکٹ آرام آتا ہے۔ وہی آپ کی بات ہے کہ یہ ایک متھ ہے اور غلط مشہور کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اس لیے ہمارے پاس نہیں آتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات میں اسٹیرائڈ ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی کہ وہ اکثر اوقات اسٹمک پرابلم کے لیے آتی رہتی تھی، ایک ہیڈ مسٹریس تھی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ محترمہ کو بھی لانا چاہتی ہوں، مگر ڈاکٹر صاحب میں ڈر رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات میں اسٹیرائڈز ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی والدہ محترمہ کو بھی لے کے آئے، اور وہ جو میڈیسن یوز کر رہے اس کو بھی ساتھ لے کے آئی۔ تو وہ جب آ گئی تو ماں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور وہ کچھ میڈیسن کھا رہی تھی ایک ڈبے میں بند ڈیلٹا کارٹل کے نام سے۔ تو ایک ڈبی میرے سامنے لگی، میں تو ایک دم ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جس چیز سے آپ ڈر رہی ہے اس کو تو آپ سالوں سے، یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ اس ڈبے کو یہ ماں 5-6 سالوں سے کھا رہی ہے، تو جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی وہی دوا وہ یوز کر رہی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو خود اسٹیرائڈ کھا رہے ہیں اور اسٹیرائڈ کے نام سے ڈر رہے ہیں، بس یہ پروپیگنڈوں کا اثر ہو سکتا ہے، اور کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس طرح کے ایک اور سوال ہے، ایک اور پروپیگنڈا بھی ہومیوپیتھی کی مخالفت میں کیا جاتا ہے کہ اس علاج سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب وہی بات ہو گئی، یہ پروپیگنڈوں کا ایک سیریز ہے، بس میں تو یہی کہتا ہوں۔ اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جب کسی مریض کی گردے فیل ہو جاتے ہیں اور پیشنٹ کو ڈائلیسس شروع ہو جاتی ہے، تو ہر کوئی اس کو ہومیوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتا ہے، اور جب یہی ڈائلیسس پہ ہوتا ہوا مریض جب ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو بہت، یعنی چند مہینوں میں، 2-4 مہینوں میں، میکسیمم 1 سال میں وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ڈائلیسس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب مجھے خود بھی کوئی یہ سمجھائے کہ جو ادویات فیل گردوں کو ٹھیک کر سکتی ہے وہ ٹھیک گردوں کو کیسے فیل کرے گی؟ تو اس کا بھی یعنی یہ ایک سفید جھوٹ ہے، اور کیا ہے؟ جی بہت لاجیکل بات آپ نے سمجھائی ہے۔ دراصل میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہے علاج اور ایک ہے وقتی افاقہ۔ انگریزی میں یعنی ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو پیلیشن کہتے ہیں۔ علاج یہ ہے کہ مریض دوا سے ایسا ٹھیک ہو جائے کہ اس کو مزید ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہ پڑے اور مستقل دوا کھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور مریض بالکل آزاد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں علاج۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو وقتی آرام کے لیے کوئی ایسی دوا دی جائے کہ جب تک وہ دوا کھاتے رہے تو اس کو آرام آتا رہے۔ جس طرح وہ میڈیسن کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے تو اس کی تکلیف دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عوام میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ علاج اور وقت افاقی میں فرق نہیں کرتے۔ جب تک عوام اس فرق کو
نہیں جانتے اس بات کو، میری بات کو وہ جاننے کی یعنی وہ نہیں سمجھیں گے۔ ہومیوپیتھک علاج پہ یہ الزام کہ یہ علاج سست ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ میرے پاس بشمول میرے پاس کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو 8-10 سالوں سے بیمار ہو جاتا ہے، کر کے یعنی مایوس ہو کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب 10 سالوں سے بیمار مریض کوئی 1-2 مہینہ میں ٹھیک ہو جائے تو مجھے کوئی سمجھائے کہ اس سے تیز ترین علاج دنیا میں کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی 10 سال 20 سال 8 سال والا بیمار مستقل جو ادویات کھا رہا ہے وہ 1-2 مہینے میں، بعض اوقات 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی ہومیوپیتھک پہ یہ الزام ہو کہ یہ علاج سست ہے، تو اس میں پھر میں یہی کہوں گا کہ اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ وقت لے گا، عوام کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی گئی ہے اور اس کو کلیئر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر زبیر مغل حسن ابدال سے ہوں۔ میرا 2003 سے حسن ابدال میں مغل ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے میں کلینک کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہومیوپیتھ بنا دیا۔ اس سے پہلے میں MBBS کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض نامساعد حالات کی وجہ سے اس طرف تو نہ جا سکا، لیکن اب میں اللہ کا بڑے احسان اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہومیوپیتھ بنا دیا۔ تو اللہ پاک کے فضل سے بڑی مہربانی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے اور زیادہ میرے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اچھے استاد عطا کر دیے۔ ڈاکٹر بنارس خان صاحب میرے استاد ہیں، میرے اوپر بڑی شفقت فرماتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی صحبت کا فیض ہے کہ آپ نے بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، میرے مہمان اور لیکچرز آن ہومیوپیتھی۔ تو آپ کی صحبت کے فیض کی وجہ سے میں نے بھی ڈاکٹر لپی کے ایک کتاب تھی، اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا روشن رائے کے نام سے، تو یہ 2019 میں چھپی تھی۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت پسند کی گئی کتاب میری، اور یہ میٹیریا میڈیکا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مجھے کچھ حوصلہ ہوا، تو پھر میں نے ایک اور کتاب جو ہے ڈاکٹر شامل کشور ہندوستان کے، ان کی کتاب میرے تک پہنچی، تو میں نے اس کو بہت زیادہ مفید پایا، اور وہ کتاب مائنڈ ریبرکس پر ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر شامل کشور نے مریض کی عام بول چال سے اس میں سے مائنڈ ریبرکس کو انتخاب کرتے ہیں، اور اس پر وہ پھر علاج کرتے ہیں، اور بہت ان کا کامیاب علاج ہے۔ ہمارے پاس ریپرٹری میں مائنڈ کا بہت بڑا ایک چیپٹر موجود ہے۔ تو اس کتاب کو پھر میں نے روشن دماغی علامات سے ریبرکس اور دوا کا انتخاب کے نام سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ وہ الحمدللہ بالکل پرنٹ ہونے کے قریب ہے، اور امید ہے کہ 15-20 دن میں پرنٹ ہو کر آ جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑی مہربانی ہے میرے اوپر، استادوں کی دعا ہے، والدین کی دعا ہے۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کلینک میں جو مریض آتے ہیں تو آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ مطلب کیس ٹیکنگ میں آپ کن امور پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، یا آپ کس طرح سے مریض کو لیتے ہیں؟ یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں۔ جی، زیادہ سے زیادہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ مریض کی تقریباً تمام ہی علامات ہمارے سامنے آ جائیں، چونکہ ہومیوپیتھی ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں لوگ جب چاروں طرف سے ڈاکٹروں سے اور بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے علاج کرانے کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ مریض پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ شروع میں ہی ہومیوپیتھ کے پاس چلے جائیں تو ان کی بیماریوں میں بہت زیادہ پیچیدگی نہ پیدا ہو۔ اب جب اپنی بیماریوں کو مریض بہت زیادہ پیچیدہ کر کے پرانا کر کے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں ان کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کی علامات کو، ان کی دماغی علامات کو، ان کی جسمانی علامات کو، ان کی پسند ناپسند کو، ان کی گرمی سردی کو، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کی خاندانی حالات کو، والدین کے اندر ان کے کیا مسائل تھے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے اندر جو اس مریض کی اپنی ذاتی ہسٹری ہے اس کو لینا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں کیا کیا مسائل ہوئے۔ تو
इन सारी बातों को देख कर ही फिर दवा का इंतखाब किया जाता है। माशाल्लाह। यूँ तो डॉक्टर साहब एक होम्योपैथ जो होता है वो हर मरीज़ को, हर मर्ज़ को उसकी रेंज में आता है, तो कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करते हो, या कोई ख़ास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है आपका किसी ख़ास मर्ज़ में, किसी ख़ास वाले से? आपके बहुत अच्छा सवाल है। अर्ज़ ये है कि होम्योपैथी में हमें तो मरीज़ को देखना होता है। असल में मरीज़ को कोई भी मसला हो तो हमें मरीज़ की इनफरादियत को देखकर, उसकी शख्सियत को देखकर ही दवा का इंतखाब करना पड़ता है। बाकी होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से अगर आप बात करते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा अवामुन्नास को पता है कि गुर्दों के हवाले से और बदन के अंदर मुख्तलिफ़ जो लोगों में रसौलियाँ बन जाती हैं, और बांझपन के हवाले से, ठीक है ना जी, मुख्तलिफ़ तरह के जो जब कैंसर शुरू होने वाले होते हैं, अगर उस वक़्त मरीज़ जो हैं होम्योपैथ के पास चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। तो तमाम ही अमराज का इलाज किया जाता है, ख़ास तौर पर क्रानिक अमराज जो हैं उनका इलाज किया जाता है होम्योपैथी में। और कहीं गैंग्रीन वगैरह बन जाती हैं तो वो भी होम्योपैथिक इलाज से क्योरेबल होती हैं और लोग मरीज़ ठीक हो जाते हैं। उमूमी तौर पर शुगर के हवाले से जिन लोगों को गैंग्रीन हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाता है होम्योपैथिक इलाज से। तो मुख्तलिफ़ ख़ास तौर पर जो है ना गुर्दों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा होम्योपैथी मशहूर है। और फेल गुर्दे जो हैं लोगों के जो डायलिसिस पर होते हैं वो भी होम्योपैथिक इलाज से अल्लाह पाक मेहरबानी करते हैं और ठीक हो जाते हैं। और जो बहुत ज़्यादा पुरानी बीमारियाँ शुगर और कैंसर वगैरह के हवाले से जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चली जाती हैं कैफियत, तो फिर भी होम्योपैथी जो है मरीज़ों को इस काबिल कर देती है कि वो दुनिया में कुछ अच्छी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। माशाल्लाह से। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल भी है कि होम्योपैथी के इलाज में आपने इसको कौन कौन से अमराज में मुफीद पाया? जी सारे अमराज में मुफीद है। बाकी गुर्दों के हवाले से और मरीज़ जो है इवन कि आजकल जो इस दौर की जो बड़ी बीमारियां हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, और मरीज़ जो है कि मरीज़ों के अपने जो ज़ाती हालात हैं, तो उस हवाले से भी होम्योपैथी जो है बहुत अच्छा काम करती है और मरीज़ों की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून हो जाती है। तो हमारे उस्ताद हैं इनके डॉक्टर बनारस खान साहब, इनके पास मरीज़ आया था, टेंशन का था सर, वो जो आया था डेरा इस्माइल खान से। जी वो जिसको कहते हैं OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंग्जाइटी का मरीज़ था और वो पिछले बहुत सारे ज़माने से परेशान थे, तो 2-2.5 साल से परेशान थे। तो सर ने उसको एक दवा दी और जब वो यहाँ से सफ़र करके डेरा इस्माइल खान गया तो उसने डेरा इस्माइल खान जाकर उसने फ़ोन किया और बताया कि डॉक्टर साहब मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी जो है बड़ी गना कदर है। बस हम ज़रूरत है कि हम इसके अंदर कितनी मेहनत करते हैं और अवामुन नास जो है कितना होम्योपैथी को लिफ्ट कराते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर अवाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी को लिफ्ट कराएंगे तो बहुत जल्द से जल्द ठीक होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आप इस मौके पर से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मेरा अवामुन नास को ये पैगाम है कि अल्लाह पाक ने होम्योपैथी जो इंसानियत को अता फरमाई है, ये बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। और होम्योपैथ से गुजारिश है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें और इस इल्म का अपने इल्म को बढ़ाएं। और आवाम से गुजारिश है कि आपके सारे मसाइल का हल होम्योपैथी में मौजूद है। बाज़ अमराज ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होने वाले होते, तो होम्योपैथिक अद्वियात से इतना हो जाता है कि मरीज़ की ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। और बहुत से अमराज जो ऐसे हैं वो ठीक भी हो जाते हैं और मरीज़ जो है उसकी
جان جو ہے دوائیں کھانے سے چھوٹ جاتی ہے. بہت شکریہ.